لیکن اگر سیدہ چکی پیس سکتی ہیں، اون کاٹ سکتی ہیں، خرمے صاف کر سکتی ہیں مزدوری کے اوپر، تو اسلام کسی محنت و مشقت کے لیے عورت کو، ہاں اسلام نے شاید ایک غلطی کی ہو، اس کو ہم مانتے ہیں۔ اسلام نے عورت کی جملہ ذمہ داریاں مرد کے ذمہ رکھی ہیں کہ تم اس کی تمام کفالت تم پر واجب ہے، اور عورت جو کرتی ہے یہ اس کا احسان ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلام کہاں لے گی عورت کو؟ یعنی تم اسے کھلاتے ہو پلاتے ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تم کھلا کے عورت سے نہیں کہہ سکتے ہم نے روٹی دی ہے، ہم کھانا کھلاتے ہیں، آج چھت کے نیچے تو بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے، اس کا حق ہے، لاؤ کہیں سے لاؤ۔ اسلام پہلی آواز ہے جو مرد سے کہتا ہے برتن دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر کی ذمہ داریاں، صفائی ستھرائی عورت پہ کوئی واجب نہیں ہے، احسان ہے۔ احسان کو وصول کرو۔ حد یہ ہو گئی کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلا کے تم سے کہے مسٹر ہسبینڈ اتنا لوں گی دودھ پلانے کا، تو اسلام کہتا ہے میاں عزت اسی میں ہے، ایگریمنٹ کر لو کیا ریٹ کا دودھ ہے۔ سنتھیٹک ملک نہیں ہے، جتنی وہ قیمت مانگے۔ ہے کوئی اسلام کے علاوہ یہ آواز؟ میں پورے امریکہ پورے یورپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کسی عورت نے یہ حق کو بخشا ہے کہ وہ دھوبا نہیں ہے، باورچن نہیں ہے، وہ صفائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ اگر کوئی عورت اپنے باپ کے گھر کے اندر نوکرانیوں کے ذریعے خدمت کرنے کی عادی رہی ہو تو شوہر محترم کو سوچ کے شادی کرنی چاہیے، اس کے لیے کنیز مہیا کرے، اور اگر جیب میں دم نہیں ہے تو خود سرونٹ بن جائے، ہولی سرونٹ۔ ہے کوئی اسلام کے علاوہ جس نے عورتوں کے یہ حقوق دیا ہوگا؟ مجھے عورت کیوں، امریکہ کی عورت معلوم ہے، سمجھے کہ جو شوہر کی تو نہیں اپنے بوائے فرینڈ کی موزے دھوتی ہے، بنیانیں دھوتی ہے، انڈرویئرز ہوتی ہے، بیچارہ میرے ساتھ شادی کر لے، وہ چند مہینے رہتا ہے پھر اس کا گیئر بدل جاتا ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، یہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں فریڈم، فریڈم، فریڈم کیا مایوسی کا نام فریڈم کوئی ہے؟ اب یہ کہ عورت بچے کیوں دے، ٹھیک ہے یہ ہم سے کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ سے کسی دن اطمینان سے کہنا کہ تو نے عورت کو اس کام کے لیے کیوں بنایا۔ تو یاد رکھیے جنگ سب سے ممکن ہے، فطرت سے جنگ ممکن نہیں ہے۔ فطرت سے آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ انسٹنکٹ اور ہیومن انسٹنکٹ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اس کو چینج کرنا چاہیں تو یاد رکھیے انسٹنکٹ کین ناٹ بی چینج کسی بھی صورت سے۔ ڈائیورژن ممکن ہے کہ انسٹنکٹ کو روکو گے تو یہ راستہ بدل دے گی، بہتے ہوئے دریا کو پتھر لگا کے روک دو تو اس سائڈوں میں چلے گا، نیچے چلے گا، نیچے جگہ نہیں ملے گی تو کود کے اوپر سے گزر جائے گا۔ تو بہتا ہوا دریا جب کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو فطرت کے تیز دھارے بھی وقت کی مصلحتوں سے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ بھوک لگتی ہے، آپ بدرپور سے پیٹ نہیں بھر سکتے، پیاس لگتی ہے، کیروسین تیل پی کے آپ پیاس نہیں بجھا سکتے، سردی لگتی ہے تو برف سے غسل کر کے آپ اپنی تمنائیں پوری نہیں کر سکتے، گرمی لگتی ہے تو تنور میں اتر کے آپ اپنی گرمی کو ختم نہیں کر سکتے۔ فطرت کے آگے کبھی بشر نہیں جیتا۔ تو قدرت نے عورت کو بنایا ہے پیرنٹل انسٹنکٹ، بچے پالنے والی عورت۔ اللہ نے بنایا ہی عورت کو اس مقصد کے لیے ہے۔ اگر عورت خود نہ سمجھ سکے تو کائنات میں اربوں قسم کے اینیمل لائف میں جا کے دیکھے کہ وہاں فیمل کا کریکٹر کیا ہے، ان کی مادائیں کیسی۔ ہاں یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بتا دیا عورت چھوٹی کیوں ہے، انہوں نے کہا صدیوں تک ظلم سہتے سہتے چھوٹی ہو گئی ہے۔ اچھا برسوں سے مردوں کے ظلم سہتے سہتے یہ منیمائز ہو گئی۔ یہ بکری پہ کون سا ظلم ہوا تھا جو بکرے سے چھوٹی ہو گئی؟ بھینس پہ کیا ظلم ہوا تھا جو کٹڑے سے چھوٹی ہو گئی؟ مرغی پہ کیا ظلم ہوا تھا جو مرغے سے چھوٹی؟ کیسی بیوقوفوں کی باتیں کرتے ہیں یہ پڑھی لکھ کی دنیا میں، یونیورسٹی کے اندر اس قسم کی احمقانہ باتیں بیوقوف بنانے والی۔ اے ظلم ہو رہا ہے اس لیے چھوٹی ہو گئی۔ تو عرض کر رہا تھا پیرنٹل انسٹنکٹ، پیرنٹل انسٹنکٹ بچے پالنے کی تمنا،
یہ عورت میں قدرت نے پہلے دن سے دیا تھا. لڑکے اور لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیجئے, دونوں کے نیچے میں فرق ہوگا. لڑکا ادھر 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 کودتا ادھر ایک ہنگامہ. لڑکی ماں کے پاس بڑھیا مڑیا بنی بیٹھی رہتی ہے. اچھا یہ کون ہے جو اچھل کود رہا ہے, جو رولنگ پاور؟ یہ کون ہے جو گڑیا سے سمٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے؟ شرم و حیا کا عنوان بننے والی کل کی ماں. اسی واسطے جب بچی کھیلی تو گڑیوں سے, بیٹا کھیلا تو گھوڑے پہ. یہ ہے رولنگ پاور. لگام کو ہاتھ میں لے کے دھکے مارنا. فٹ بال کون دھکے دو اور آگے نکل جاؤ. پروگریسو کریکٹر اس کو کہتے ہیں. اب عورت کو اپنے ڈیزائن میں بنانے کے بعد, میں امریکہ میں ایک صاحبہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ٹیلی ویژن چل رہا تھا. اس نے ایک امریکہ لڑکی دوڑ رہی تھی بڑی تیزی سے. دیکھیے والا نہیں, یہ ہے ترقی, یہ ہے. لڑکیاں دوڑنے لگی, مردوں کے پیچھے چھوڑ دیا. میں نے کہا میڈم اس کے بچے کتنے ہیں؟ کہا ان کے بچے نہیں ہوتے. کیوں؟ میں نے کہا یہ بے رحم ہوتی ہیں. ہائے اردو مر گئی. غالب معاف کرنا, یہ میں نے نہیں کہا. یہ بے رحم عورتیں دیا. یہ مرحم مادر سے مایوس کیوں ہو گئی کہ مولانا وہ دوڑنے سے ان کا مسل جو ہے نا کچھ ابڑے گبڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی. تو پھر یہ کون سا جینڈر ہوا؟ کامن جینڈر, میل جینڈر, فیمیل جینڈر, واٹ از دیٹ؟ کامن جینڈر. نہیں یہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی. تو پھر عورت کی ترقی تو نہیں ہوئی. یہ کوئی نئی چیز ہے جو عورت کے لباس میں چل پھر رہی ہے. تو پھر عورت کیا؟ اللہ نے پروردگار عالم نے عورت کو سر سے لے کے پیر تک ماں بنایا تھا. فرائڈ بیوقوف ہے جو کہتا عورت کو بس عورت رہنے دو. پوری اس کی سائیکولوجی اس کی بیوقوف کی کہتا ہے کہ عورت بس عورت ہے. بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, جینس. بہن بھائی سے محبت کرتی ہے, جینس. لڑکی باپ سے محبت کرتی. فرائڈ کہتا ہے عورت بس عورت ہے. اسلام نے ایک نیا نام دیا, عورت کچھ نہیں ہے. فاطمہ انت ام ابیہا, تو میری ماں ہے. یہ ہے اسلام کا دیا ہوا خطاب. فرائڈ کہتا ہے عورت عورت ہے. رسول اسلام کہتے ہیں عورت بس ماں ہے. سر سے لے کے پیر تک ممتا, قربان, ایثار ہو جانے والی, اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے والی, خون جگر بہا کے ان کو سکون دینے والی. مرد کھا کے خوش, عورت کھلا کے خوش. دیکھ لیجئے, اگر ماں اپنے شوہر کو یہ دے جائے کہ یہ منی ہے ذرا اس کے کھیر کھلا دینا, ہاتھ میں چمچہ دے دے, پھر اللہ کی قسم ذرا چھپ کے دیکھیے باپ کس طرح کھلاتا ہے. وہ بیٹا خود کھاؤ. پہلے خود کھائے گا, صدقہ سمجھ کے بچے کو دے دے گا. اسی لیے قدرت نے اس ذہین آدمی سے پالنے کی خدمت نہیں لی, اس سے لی ہے جو منہ بند کر کے ہاں بیٹا لو کھا لو. خود نہیں کھاتی, بچوں کو پلاتی. قدرت نے اسے بنایا تھا پیرنٹل انسٹنکٹ. آئیے چلیے ایک اینالائز کرتے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بس میری منزل کچھ کہیں اور ہے. آپ اسکول کے سامنے کھڑے ہو جائیں جہاں لڑکا اور لڑکی نکل رہے ہیں. لڑکا نکلے گا وہی ٹھوکریں مارتا ہوا, ہاتھ میں چلاتا ہوا. لڑکی کتابوں کو لے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے. یہ ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ کتابوں کے ساتھ. یہ بچے پالنے کی لاشعوری تمنا ہے جو قدرت اس سے لیتی ہے. اب آپ اسے بنا دیے یورپ کی وہ عورت نو بیبی پالیسی والی. اب ہوئی انسٹنکٹ کہتی ہے بچے پالو, کلچر کہتا ہے مت پالو, ہوگا ڈائیورژن. اب یہ بچے تو نہیں پالے گی, کتے پالے گی. My son, my baby, how are you? لڑو فطرت سے, لڑو فطرت سے, جنگ کرو فطرت سے. اب بوڑھی مر رہی ہے, بلی کے نام وصیت کہہ رہی ہے $50 لاکھ میری بیبی کے نام بشکل. وہ کمبخت احسان چھنال بھی میاؤں کہتی ہے. وہ یس میڈم کہو, یس مائی میم کہو, یس تھینک یو ویری مچ فار یور نیو گفٹ, کچھ تو کہو. مگر جب بھی بولا میاؤں کہہ کے اس نے بات ختم کر دی.
یہ ہے کتے پالنے کی قدرت کی طرف سے سحری سزا کہ جب نسلیں نہ پالو گی تو کتے پالیں گے۔ اس کے بعد اسلام آتا ہے کہ اگر بیٹی سامنے آ جائے تو رسول اسلام پہ تعظیم کھڑا ہو جائے۔ یہ زہرا بحیثیت ایک بیٹی کے، زہرا بحیثیت زوجہ سید الاولین، وہ رسول، اتنی بڑی خوش نصیب عورت بیٹی اس دنیا کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوئی جس کا باپ سید المرسلین ہو، پہلا شرف، جس کا شوہر سید الاولیاء ہو، دوسرا شوہر، سب سے بڑا دوسرا شرف، جس کے بیٹے سید الشہداء ہوں، تیسرا شرف۔ ہے کوئی عورت دنیا میں جو زہرا سے زیادہ خوش نصیب ہو، جو کنیز کو پال دے تو فضہ بنا دے، جو سلمان کو کھلا دے تو 10 درجے ایمان کو پہنچا، وہ فاطمہ الزہرا، اسلام کا وہ پرفیکٹ اور کمپلیٹ کریکٹر، آئیڈیل کریکٹر، جس نے زندگی کے ہر حصے پر اپنا اثر چھوڑا۔ ماں کیسی؟ جیسے حسنین کی ماں۔ بیٹی کیسی؟ رسول اسلام کی ماں کی بیٹی۔ بیوی کیسی؟ علی مرتضیٰ کی۔ شہزادی کیسی؟ فضہ سے پوچھا۔ مالکن کیسی؟ ابو ذر غفاری اور سلمان سے پوچھا۔ یہ ہو گیا۔ غریب نواز کون؟ جس کے تنوروں کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو، جس کے دروازوں پر چھلکتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں ہمیشہ سرد رہیں تشنہ لبی کو بجھانے کے لیے۔ ایک کریکٹر زہرا کا۔ دنیا میں آج جھگڑا ہے اس بات کا کہ عورت کو تعلیم دیں یا نہ دیں۔ ہندوستان کی پویتر دھرتی نے کبھی کنیزوں کو، کبھی لونڈیوں کو، داسیوں کو، اچھوتوں کو کبھی وید کی اشلوک پڑھنے کا ادھیکار نہیں دیا۔ ان کانوں میں پگھلا ہوا سیسا پلا دیا گیا کہ جو اشلوک سن لیتے ہیں۔ فضہ عرب کی تاریخ کا سب سے کمزور کریکٹر، کنیز، سیاہ فام، حبشی، غیر ملکی، بے حلیف، بے سہارا، کمزوریاں ملاحظہ فرمائیں، کوئی سپورٹر نہیں، بے حلیف، فورنر، لینگویج پہ کوئی کمانڈ نہیں، غیر ملکی ہیں تو عربی ایکسنٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کریکٹر کو زہرا نے اتنا سنوارا کہ فضہ نے زندگی بھر قرآن کے لہجے میں گفتگو کی۔ محترمہ، آپ نے بیٹیوں کی تعلیم کے لیے بڑی پیاری بات کہی، میں کہتا ہوں کنیزوں کی تعلیم کا کوئی ذکر کرے۔ یہ دنیا کی پہلی آواز تھی۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کے ایک منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایسی خوش نصیب عورت، بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین شریک حیات، بہترین نمازی، بہترین خرائے خدا میں خیرات کرنے والی، ایک پرفیکٹ لائف۔ ایک چیز کی کمی ہے زہرا کی زندگی میں، کمی ہے کہ وہ بیٹی تو بن سکی، ماں بن سکی، شریک بن سکی، شریک حیات، زہرا بہن نہ بن سکی۔ یہ زہرا کی زندگی کی ایک قانونی مجبوری، حزب اللہ سلم صاحب وکیل کے بیٹی، بے قانونی مجبوری، اس لیے کہ زہرا بہن نہیں بن سکتی تھی۔ بہن بننے کے لیے بھائی ہونا ضروری، بھائی رسول کا بیٹا ہوتا۔ رسول کا بیٹا 3 حالتوں سے خالی نہ تھا، یا تو باپ سے برتر ہوتا، یا باپ کے برابر ہوتا، یا باپ سے کمتر ہوتا۔ 3 ہی حیثیتیں ہوتی۔ بیٹا یا تو رسول سے افضل، یا رسول کے برابر، یا رسول سے کمتر۔ بیٹا اگر رسول سے کمتر ہوتا تو قدرت پسر نوح کو دہرانا نہیں چاہتی۔ بیٹا اگر رسول اعظم سے بڑھ کر ہوتا تو سید المرسلین کس کو بناتے؟ قدرت کی عدالت بیٹے کے عباس کو۔ اگر برابر ہوتا تو نبوت کا اور رسالت کا منصب کس کس کو ملتا؟ لہذا قدرت نے بیٹا تو دیا ابراہیم کی شکل میں، رسول سے پھر بیٹا لے لیا۔ نہ دیتے تو دنیا کہتی ہائے بیچارے کہ بیٹا تک نہ ہوا۔
لو لے لیا. یہ الہی مصلحتوں کا تقاضا کہ قدرت نبی کو بیٹا دینا نہیں چاہتی، بیٹی دی. جو بیٹی دی تو ہم نے عظمتوں کا یہ عالم دیکھا کہ جب بیٹی سامنے سے آ گئی تو سرکار دو عالم تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، سید المرسلین مملکت عصمت کی تاجدار اول و آخر کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. سید المرسلین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. بیوی ایسی کہ نصیری کے خدا نے زہرا کے آنچل کو مسلح بنا کے نصیری کا سر رکھوا دیا، نصیری کے خدا کا. ماں ایسی کہ ہم سب کی جنت حسنین کے قدموں میں، حسنین کی جنت زہرا کے قدموں میں. اے فاطمہ الزہرا، ایک چیز رہ گئی کہ زہرا بہن بن کے نہ دکھا سکے، اس لیے زہرا کی اس کمی کو ثانی زہرا نے پورا کیا. اب چونکہ معصومہ زہرا معصومہ تھی، لہذا زینب کو بھی عالمہ غیر معلمہ کا منصب ملا جو عصمت کی ایک قریبی شکل ہے. اس طرح زینب کبریٰ ماں کی ورثےدار بنی. منشا کیا تھا؟ بغیر بطول کی اس بیٹی کے کربلا کا مشن ادھورا تھا. آپ ذرا کربلا کا شعوری نظام ملاحظہ فرمائیے. کربلا میں امام حسین نے اپنی بیویوں کو حکم دیا تیاری کرو، عباس کو حکم دیا تیاری کرو، بیٹوں کو حکم دیا تیاری کرو، مگر کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امام حسین نے زینب سے کہا ہو کہ چلنے کی تیاری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہیں کر سکتی. تو امام بحیثیت امام کے اگر حکم دیتے تو قانون الہی میں تصادم ہوتا. امام کا بھی کہنا مانو اور شوہر کا بھی مانو، کیسے کام بنتا؟ زہرا کی بیٹی یہ تبدیلی کو دیکھ رہی تھی، سر پہ ردا رکھی، شوہر کے پاس آئیں جو بیمار تھے عبداللہ بن جعفر طیار. کہا عبداللہ یہ حق ہے کہ بغیر تمہاری اجازت کے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، مگر یہ بھی حق ہے کہ بغیر حسین کے زینب زندہ نہیں رہے. علی کی بیٹی مجھے شرمندہ مت کرو، میں اگر بیمار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ چلتا، اجازت ہے. زہرا کی بیٹی نے سر پہ ریدہ ڈالی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلنے لگی، مگر جانے کیوں قدم اٹھ نہیں رہے، رک جاتے ہیں. قدم اٹھاتی ہیں، رک جاتے ہیں. عبداللہ سمجھ گئے اسلامی کانسٹیٹیوشن کے اصول کو. جس طرح